اگر ہمیں پتہ ہے کوئی مال میرا نہیں ہے، یہ حق میرا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے، میرا فرض کیا بنتا ہے کہ کوئی تعویل کر کے اپنی جیب میں ڈال لوں یا پھر اس کو اس کے حقدار تک پہنچاؤں. تو جب انسان کسی بھی کام میں مخلص ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کے نفع اور نقصان سے اوپر اٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے پاس ہے. اگر میری قسمت میں کوئی رزق لکھا ہے وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا چھین ہی نہیں سکتا، کوئی اس پر قابض ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر اللہ نے مجھے نہیں دینا تو ساری دنیا بھی مل کے مجھے نفع نہیں دے سکتی. وہ لے کے بھی آئے گی تو میری نصیب میں نہیں ہوگا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. کتنا ہی مال اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہماری کنجی میں ہیں، ہماری ملکیت میں ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں. پچھلے دنوں کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ چیزیں رکھی ہیں جن کو میں نے پچھلے 10 سال سے ہاتھ نہیں لگایا. میرا نہیں خیال کہ میں آئندہ 10 سال ان کو ہاتھ لگاؤں گی، اور مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا. آپ مجھے بتائیے کہ میں ان چیزوں کو کہاں دوں. یہ صرف وہ قصہ نہیں، یہ بہت سے لوگوں کا قصہ ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ 10 سال نہیں استعمال کیا یا 5 سال یا 2 سال بھی، تو آئندہ کب استعمال کرنا، اس کی تو باری نہیں آنی، اٹھاؤ اس کو اور آخرت کے بینک میں جمع کرا دو. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ ہمارا وہی ہے جو ہم کھا لیتے ہیں یا پہن کے پرانا کر لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا ضرورت کے تحت، اور باقی ہمارا ہے نہیں. اور جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا چلا جا رہا ہے، بہت سے اسباب ہیں. تو جب انسان کے اندر رزق کے معاملے میں قناعت آتی ہے، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رکھا ہے میرے لیے، اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہے نا تو مجھے بھوکا نہیں مارے گا، دے گا وہ مجھے حرام طریقوں سے نہیں لینا، حلال سے ہی لینا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ دے سکتا ہے. تو پھر انسان وقت مصیبت پہ صبر کر جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حلال کا دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ چیز ملنی تو ہے اس کو، کسی اور کے پاس جانی نہیں. ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو تجھے ملا وہ خطا نہیں ہو سکتا تھا، کسی اور کے پاس نہیں جانا تھا اس نے، اور جو تجھ سے نکل گیا وہ تجھے ملنا نہیں تھا، وہ کسی اور ہی کا تھا. وہ تیر نے جس نشانے پہ جانا تھا وہ وہاں پہنچ گیا. اب تم مت پچھتاؤ بیٹھ کے کہ تمہاری جھولی میں وہ چیز کیوں نہیں گری. تو حب دنیا، حب جاہ، حب مال اور حب اولاد، حب مخلوق، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے حق میں انسان سے کہیں نہ کہیں کمی کرا دیتی اور اس کے کاموں اور اس کے عمل کی کوالٹی کو خراب کر دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات ستیہ ناش کر دیتی ہے.